بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ نعمتوں میں تھے۔ وہاں لہلہاتی فصلیں اور پھل سے بھرے درخت تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اور جب وہاں کے بادشاہ شراجیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ بعض جگہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی۔ اس نے 9 سال یمن میں نہایت اچھے سے حکومت کی، لیکن بعض علاقوں میں تجارت سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم بہت زیادہ دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک مہد بادشاہ کی حکومت تھی اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بہت سے علاقوں میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند اور جنات پر حکمرانی حاصل تھی۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، چرند پرند سب حاضر تھے، مگر ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ یہاں دربار میں نہ آنے کی کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان پر حکمرانی ایک ملکہ کرتی ہے جس کو وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اور اس کے تخت پر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آئے، اور وہ خط پہنچانے کے بعد سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو یوں لکھا تھا کہ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ملکہ بلقیس کے لیے ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط قوم سبا کے لیے اور ان کی ملکہ بلقیس کے لیے دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب ملکہ نے یہ خط پڑھا، اس وقت ملکہ کے دربار میں بہت سے سردار بیٹھے تھے۔ وہ سب غصے میں آ گئے اور اس خط کو اپنی توہین سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر تحفہ قبول نہ کیا تو وہ خدا کا نبی ہے اور میں اس کی پیروی کروں گی۔ ہدہد یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے یہ ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے فرش کو سونے کی اینٹوں سے سجا دیا جائے، راستے کی دونوں جانب جانوروں کو کھڑا کیا جائے اور دربار کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات اور کنیزیں تھیں، اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد تحائف لے کر آیا اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصد سے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ تحفہ تمہیں مبارک ہو اور تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر ان کی طرف آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔
جب آپ تک یہ پیغام پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا تخت دربار میں لے آئے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں اور اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے قبل لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے پاس رکھا دیکھا اور کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ تھی، جس میں جواہرات جڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کی اور اسے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو ہو بہو اسی طرح کا ہے، گویا ہمیں معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش سیسے کا ہو اور نیچے سے پانی بہہ رہا ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش دیکھا تو سمجھی کہ یہ ایک پانی کا حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور بول اٹھی کہ میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اور بلقیس پر یہ واضح ہو گیا صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح میری قوم چمکتے سورج کو اپنا معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئی۔ بعض جگہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔